اور سب سے پہلی اسلام کے اوپر قربان ہونے والی، جان دینے والی، جامع شہادت کو فرمانے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، جب نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے سوچا کہ پہلے اس کو میں واپس کروں، یہ کلمے سے منحرف ہو، کوئی تو ہو منحرف کہ مردوں کو قائل کروں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سمیہ تو پہاڑوں سے زیادہ چٹان کی طرح مضبوط ایمان رکھنے والی۔ اس نے حضرت سمیہ کو ڈانٹا اور پکڑا اور ان کو لوہے کے کوڑ میں ڈال دیا، لوہے کا کوڑ، اور پہنا کر چھاؤں نہیں دھوپ کے اندر اور کعبے کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی لوہے کے کوڑ میں ہاتھ بھی اندر ہے، بدن بھی اندر ہے، ٹانگیں بھی اندر ہے، نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، نہ پاؤں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، صرف چہرہ باہر رکھا ہوا ہے۔ ابو جہل جا کے دیکھتا، چھوٹیاں بھی مارتا اور کہتا اپنے خداؤں کو واپس مانگو، یہ تمہاری قید ختم، تکلیف ختم، تمہارے رب نے تمہارا یہ حال کر دیا، رب کا شکوہ شروع کر دیا۔ سیدہ سمیہ نے ابو جہل کو کیا کہا کہ ابو جہل اس اذیت سے میری جان نکل جائے گی نا، 1000 مرتبہ رب جان دے، جان تو نکلے گی لیکن ایمان نہیں نکل سکتی۔ یہ ہے ایمان۔ پہلی جان دینے والی عورت ہے، خاتون ہے، کہ شہیدوں کا خاندان، دامن بھی شہید ہے، بیٹے بھی شہید، 5 شہید ہیں ایک ہی گھر میں۔ تو شہادت کی تاریخ چل پڑی، بچے بھی شہید ہوئے، معاذ و معاذ رضی اللہ عنہ، بوڑھے بھی شہید ہوئے۔ نبی کا اپنا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الشہداء، جن کا خطاب ملا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، احد کا، اللہ کو مدینہ دکھائے، احد پہاڑ جانے دے کیا، قیامت تک رہے گا، یہ پہاڑ کہیں نہیں جانے والا، محفوظ ہے، ایک ایک پتھر محفوظ ہے، جنت ہی ہے۔ یحبنا ونحبہ، ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ، سید الشہداء نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت وحشی جنہوں بعد میں کلمہ پڑھا، اس کے بعد خالی شہید نہیں ہوئے، زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، جگر نکالا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ٹکڑے ٹکڑے۔ میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، اپنے چچا پہ نظر پڑی تو میرے آقا رونے لگے، یہ حال کر کی۔ آپ روز بننا سفید سیدھی کرو، میں محمد جنازہ پڑھا ہوں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اجازت دے ہم غسل لے لیں، فرمایا نہیں، شہید کا خون ہی غسل ہوتا ہے۔ اچھا کفن کے کپڑے، فرمایا نہیں، جو لباس زیب تن ہے اسی کو رہنے دے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ پڑھایا، ان گنت مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھایا اپنے چچا کا۔ اب میں اٹھا لے چلو بقیع میں، آپ کو پیچھے رونے کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا تو جبل احد سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے احد سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ احد کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے چچا کو کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ فرمایا بقیع میں۔ احد کہنے لگا کمال یہ ہے سلمان اسلام کے سامنے پہاڑوں نے بھی بات کی، ہوا نے بھی بات کی، فضا نے، چیونٹیوں نے، پرندوں نے، وہ ان کی بولی سمجھتے تھے سلمان اسلام، لیکن آمنہ کے لال کے سامنے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مخلوقات نے باتیں کی، لیکن عربی میں، بھیڑیے نے بات کی عربی میں، بڈھا گھوڑ نے بات کی عربی میں، بکریاں بولی عربی میں، اونٹ بولے، بکری بولی عربی میں،
حتیٰ کہ پتھر بھی بولے، پہاڑ درخت بھی بولے، تو عربی اللہ نے آسانی پیدا کی اپنے محبوب کے لیے۔ آپ نے پوچھا جو بہت کہنے لگا کہ کہاں لے کے جا رہے دنیا بگی میں، اور میں اللہ کے محبوب اپنے چچا کو میرے پاس سونے دے۔ اللہ کیوں؟ اور میں آپ چچا کو ملنے آئیں گے تو میں آپ کا دیدار کرتا رہوں گا، پہاڑ دیوانے ہوئے کریں گے، آپ کا دیدار کروں گا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ جبل الجبال الجنہ، آج کے بعد تو جنتی ہو شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ حتیٰ کسی عہد کے اوپر آپ نے کہ لال پہنی ہے اور عہد ہلنے لگا خوشی کے بارے جھومنے لگا۔ آپ نے اپنا پاؤں اٹھایا اور عہد کے اوپر زور سے رکھا، فرمایا عہد تجھے پتا ہے تیرے اوپر ٹھہرا ہوا کون ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کے محبوب اور ان کے صدیق اور دو شہید ٹھہرے۔ ادھر صدیق ہے ادھر دو شہید ہیں، ان کے نام نہیں لیے، صدیق کا نام لیا، ان کو شہید کا کون؟ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اسی دن یقین آ گیا، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ مجھے تو شہادت ملے ہی ملے کہ محبوب نے کہہ دیا کہ آپ کو شہید۔ وہی ہوا کہ محراب کے اندر مصلی رسول کے اوپر ابو لؤلؤ مجوسی فارسی اور نسل، یہ جو فارس کا ایران کہہ دیا، یہ مجوسی تھے۔ مجوسی جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی۔ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے مجوسیوں کی پوری آگ جو بجھتی نہیں تھی اللہ نے ایک اشارے سے بجھا۔ اب آگ بجھ گئی تو کس کی عبادت کریں؟ آپ حضرت عمر نے فرمایا ایک دن پہلے کہ یہ جو مجوسی غلام ہے یہ مجھے قتل کرے گا، حراست کی آنکھیں دیکھ کے بتا کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ نہ باڈی گارڈ متعین کیا، نہ چوکیدار متعین کیے کہ اس غلام پہ نظر رکھنا کہ مجھے حملہ نہ کرے، جب میں نماز میں لگوں تو تم 2-3 منٹ ٹھہرو۔ مصلی رسول میں بے خوف و قدر نماز پڑھا رہی ہیں کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے آ کے پیٹ میں جوڑا خنجر مارا، تو 7 دن سے زہر آلود زہر میں ڈوبا ہوا تھا، لگ جائے اور بچے نہ، زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ اتنے میں جماعت میں بھی صحابہ ٹھہرے تھے، ایک صحابی آگے آئے تاکہ نماز مکمل کرے۔ امیر المومنین تو گر گئے، کیا نماز کی، کیا نماز کی اہمیت تھی۔ امیر المومنین کو نہیں دیکھا، نہ زخم کو نہ بہتے خون کو نماز، حتیٰ کہ اس ظالم نے ان کو بھی چھڑا مار دی، وہ شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے آئے نماز مکمل کرانے کے لیے، ان کو چھڑا مار دیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر چوتھے آئے، پھر 5ویں آئے، پھر چھٹے، 7 صحابہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے شہید کر دی، نماز مکمل کی اور بدل چلا گیا۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ اب آپ کے پاس زندہ رہنے کے چانس کم ہیں، آپ جو وصیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ کو بلایا، سیدنا عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا بیٹے عمر ایک کام کرو کہ میری ماں عائشہ کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ عنہ اور ان سے جا کے کہو کہ آپ کا غلام آپ کا بیٹا عمر کہہ رہی ہے کہ آقا کے ساتھ سونے کو دل چاہتا ہے، فقیرہ قیامت تک اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی قبر اندر بنوا لوں۔ اور دوسرا حذیفہ بن یمان کو بھی بلا لاؤ۔ یہ 2 باتیں کی عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر کے اپنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کے غلام آپ کے بیٹے عمر میں تو یہ نہیں کہا کہ المومنین وہ تو حکم ہو جاتا ہے، وہ تو عمر بھی آتے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے نے التجا کی ہے کہ آپ اجازت دیں تو اندر قبر کی اجازت چاہتے ہیں۔ ٹھنڈا سانس لیا اور میں عمر سے کہنا جگہ تو میری تھی، حجرہ بھی میرا ہے، آقا میرے سر کے تاج، بابا میرا صدیق اکبر اندر، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ اگر محمود زندہ ہوتے اور عمر کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ سونے دے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا جلال کبھی بھی منع نہ کرتے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر آ کے اندر سو جائے۔
فرمایا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ، میں ان کی قبر میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ خیرات میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ان کی قبر ہے۔ رازدار مصطفیٰ سے آئے، فرمایا حذیفہ یہ بتاؤ کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو کچھ نام لکھوائی ہے، لسٹ بنوائی ہے خفیہ، یہ منافقین کے نام گن گن کے لکھوائی، کیا اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ اتنی فکر ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان میں فرمانے لگے امیر المومنین راز ہے اور راز بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ رونے لگ جائے تو فرمایا حذیفہ آخری وقت ہے، تھوڑا یہ نام تو ملا دو، اگر میرا نام ہے تو یہ قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس میں سوں مغل ہجرا کے نیچے، لیکن وکیل میں ٹھیک ہے۔ جب بہت مجبور کیا تو سیدنا حذیفہ بن یمان کو فرمانے لگے امیر المومنین اتنی اشارہ دے دیتا ہوں جو لسٹ میرے پاس ہے اس میں آپ کا نام نہیں۔ سبحان اللہ، تسلی ہو گئی۔ فرمایا عبداللہ بیٹے جب میں مر جاؤں کہ دیکھنا اس حذیفہ بن یمان پہ نظر رکھنا، یہ میرے جنازے کو کندھا دیتے ہی نہیں دیتے، یہ میرے جنازے میں شرکت کرتے ہی نہیں کرتے۔ پھر دوبارہ اماں سے پوچھنا، اماں پھر اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، ہو سکتا ہے وہ سب نہ دیے وہ سب دیے تو اپنا انکار کر دے، پھر بھی میری قبر اندر نہ بنانا۔ اگر یہ جنازہ پڑھے اور اماں دوبارہ اجازت دے تو پھر میری قبر اندر بنانا۔ وہی ہوا جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کو کندھا دیا، جنازہ پڑھا اور آپ کا جنازہ آپ کی قبر اطہر کے باہر رکھا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی رکھا گیا تھا۔ ان کی وصیت بھی یہی تھی کہ میری قبر زبردستی نہیں بنانی اندر، میری میت کو جا کے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ اس میں غلام ابوبکر حاضر ہے، اجازت ملے دروازہ کھلے تو قبر اندر وغیرہ بقی میں وَانشَقَّ الْقُفُلُ، تالا ٹوٹ کے گر گیا، وَفَتَحَ الْبَابُ، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی اُدْخُلُ الْحَبِیبَ إِلَى الْحَبِیبِ، دوست کو دوست کے ساتھ پہنچا دیا۔ ایسے نہیں کہ اندر یہ جنت ہے، ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت میں چلا جائے بندہ وہ دوبارہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ جہنم میں چلا جائے جنت جانے کے چانس موجود ہے، یاد رکھنا۔ کسی کو باپ سفارش کر کے جہنم سے نکلوا جائے گا، کسی کا استاد، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، اور آمنہ کے لال چلے جائیں گے جہنم کے کنارے، اپنی امت کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد رب کی ذات بھی حکم دے گی جہنم کو کہ جس کے من میں رائی کے برابر ایمان ہو سے باہر نکالو، وہ بھی جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ جنت میں کیا بندہ وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، یاد رکھنا۔ اور آمنہ کے لال کے دو غلام ابو بکر و عمر دونوں آپ کے ساتھ جنت میں آرام فرما ہے۔ دنیا کو رب نے دکھا دیا کہ ساری دنیا چاہے نہ چاہے نبی کے غلام آج بھی جنت میں ہے، کل بھی جنت میں ہے۔ پیغمبر رضی اللہ عنہ جب میت رکھی گئی تو اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہے، اندر بیٹھی آخری مرتبہ اندر گئی ہوئی ہے، کیونکہ جب سیدہ عمر رضی کی قبر اندر بنی تو اماں نے پھر جانا بند کر دیا کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، پردہ ہے، آج زندہ انسانوں سے پردہ نہیں، اور اماں قبر سے پردہ کر رہی ہیں کہ عمر میرا غیر ہے، ابو بکر تو میرا پاپا تھا، بے دھڑک چلی جاتی تھی، پھر اندر جانا ترک کر دی، اندر بیٹھی تھی، بڑی دیر سے بیٹھی تھی، پڑھ رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، اور اتنے میں دروازے میں آواز ہوئی، اماں غلام عمر حاضر ہو گیا۔ ماں اٹھی، جھٹکا سانس لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بولے عمر تیری قسمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جگہ تو میری تھی، چلو جنت میں تو اکٹھے ہی ہوں گے۔ اور چادر لپیٹی، چادر لپیٹ کے باہر نکل آئی اور عمر کے حوالے کر دی اپنی جگہ۔ تو میرے دوستوں شہادت کی ایک داستان ہے
کئی جنگیں جن میں شہید ہوئے چھوٹے بڑے، لیکن اس امت کو جو سب سے بڑا کاری ضرب لگایا کفار نے، یہودیوں کی نسل میں، خوارج نے مل کے مسلمانوں کی روح میں کہ مسلمان قیامت تک سنبھل نہ سکے، یا تو ان کے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے گا، ڈر جائیں گے، یعنی جب ان کے چھوٹے بچوں کو مار دیں گے بڑے ڈر جائیں گے، یا پھر ان کے قائد نبی السلام کے نواسوں کو شہید کر دیں گے، یہ سارے ڈر جائیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ شاہ ہستے حسین، بادشاہ ہستے حسین، دین ہستے حسین، دین پناہ ہستے حسین، در دست داد نہ داد، در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہستے حسین۔ ان کو کیا پتا تھا کہ حسین میدان کربل میں ڈٹ جائیں گے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال جائیں گے، بچے بھی لے جائیں گے، جوان بھی لے جائیں گے، گبرو بھی لے جائیں گے، اور آپ تو بزرگ تھے، سفید ریش تھے، کہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے مدینے میں، جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ کو بہت پیاری تھی بیٹی، آپ فوراً دوڑ کے گئے بیٹی کے گھر، جلدی میں پہنچے تو میں بیٹی میں بیٹا کی آواز آئی، ہاں لیکن ابا جان بابا جان بیٹا پیدا تو ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولتا۔ آپ نے فرمایا لاؤ میرے حوالے کرو، آپ نے اٹھا لیا، رحمت اللہ عالمین آپ کا اسلام نے اپنی شہادت والی انگلی لی، حضرت امام حسین کے یہاں ماتھے میں پیشانی میں انگلی ایسے رکھی اور امام حسین نے آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی نظر امام حسین کی آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑی، پہلی نظر۔ اپنے علی نام کیا سوچا ہے، نام کیا سوچا ہے؟ فرمایا قبری والا پہلے حسن پیدا ہوئے تھے، ان کا ارادہ تھا نام حرب رکھنے کا، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے حرب، ان کا دادا تھا، مجھے دادے کا نام نہیں رکھنے دیا، آپ نے اس کا نام حسن رکھا تھا، اب دوبارہ میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام میں حرب رکھوں، دادے کا نام رکھوں۔ آپ دوسرا مسکرائے، فرمایا نہیں علی، ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے، کتابوں میں ہے جیسے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے آمنہ کے لال تک محمد نام کا نہ کوئی نبی آیا نہ نبی کی امتوں میں کوئی آیا، اسی طرح دنیا جب سے بنی ہے آمنہ کے لال کے دو نواسوں تک کسی امت میں نہ کوئی نبی آیا نہ امتی آیا جس کا نام حسن ہو یا حسین ہو۔ یہ دنیا میں پہلے نام آئے ہیں، ایک کا نام حسن رکھا گیا، ایک کا نام حسین رکھا گیا۔ اور فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرمایا کہ جس نے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے حسن کا چہرہ دیکھ لے، اور جس نے محبوب خدا کا بدن دیکھنا ہو وہ میرے حسین کا بدن دیکھ لے۔ یہ دونوں سبتین ہیں، سبتین بیٹی کی اولاد کو سبتین کہتے ہیں، اور میں سیدہ شباب اہل جنت ہیں، حسن حسین جنت کے دونوں سردار ہیں اور خاتون جنت، اور یہ تو ہے ہی جنت کی سردار۔ جتنی خواتین ہیں دنیا میں، آپ کی دیگر بیٹیاں، آپ کی ازواج امہات المومنین، تمام انبیاء کی بیویاں، حتیٰ کہ اماں حوا بھی قیامت کے دن اٹھے گی تو جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ یہ ساری خواتین ان کے جھنڈے کے سائے میں جنت ہو جائیں گی، یہ اجازت۔ تو آپ نے ان کے اذان دی دائیں کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہی، لاب دہان میں ڈالی، پھر آپ نے قریب کیا، اپنے ہونٹ منہ میں ڈالے، پھر اپنی زبان ڈال دی کسوائی، سیدنا امام حسین رضی اللہ کے منہ کے اندر اپنی زبان ڈالی۔ ایک مرتبہ ایک موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہے، آپ کی ناقہ سواری تھی کسوا، وہ بھی کمال کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے آپ کو ہدیہ کی، ہجرت والی رات جب آپ گئے تو اس کی عمر تھی 4 سال، اس اونٹنی کی 4 سال کی تھی کسوا، یہ ہدیہ کر دی تھی سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے آقا کو، اور اتنی کمال کی تھی، کبھی بھوک پیاس کی وجہ سے نہ بھٹکتی تھی، نہ بھاگتی تھی، نہ چیختی تھی، نہ چلاتی تھی،
کئی دن پیاسی بھی رہتی تو چپ رہی، اطاعت کا پہاڑ تھی، کبھی نبی السلام کی نافرمانی نہیں تھی، حتیٰ کہ یہی اونٹنی تھی جس کے اوپر آپ چڑھ کے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے، اسی کا حکم ملا کہ اس کی نگاہ کو چھوڑ دیں، جہاں یہ اللہ کے امر سے بیٹھے گی وہیں آپ کا مسکن ہوگا۔ یہ خود چلتی ہوئی سیدنا ابو ایوب انصاری کے دروازے میں جا بیٹھی اونٹنی، اور یہ اونٹنی تھی جس پہ بیٹھ کے آپ نے خندق میں شرکت کی، خیبر میں کی اور بدر میں کی، تبوک میں کی، اور تمام جنگوں میں آپ نے اسی اونٹنی پہ سفر کیا، اور اسی اونٹنی پہ چڑھ کے آپ کعبے میں آئے، اسی اونٹنی پہ چڑھ کے آپ نے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے کی دعا بھی مانگی، خطبہ بھی ملا دیا، اوپر بڑھ کر کے پہاڑ پہ نہیں کیا، اونٹنی پہ شرف لے کے تو اونٹنی کا، اسی اونٹنی پہ چڑھ کے آپ نے شیاطین کو جمرات کو کنکریاں ماری، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے صفا مروہ کا چکر لگائے، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آمنہ بلال نے کعبے کا طواف کیا، اونٹنی پہ، جبکہ ہم جھوٹیاں بیٹھ کے اندر نہیں جا سکتے، اس اونٹنی کا شرف کیا ہوگا۔ 10 سال آمنہ بلال کے ساتھ زندہ رہی، جیسے آمنہ بلال دنیا سے تشریف لے گئے، یہ اونٹنی نے کھانا بھی بند کر دیا، پینا بھی بند کر دیا، ہر ٹائم آنکھوں سے آنسو بہا کے لیے اور انتقال ہو گیا۔ اس اونٹنی کی آپ سوال ہیں، اور دوسری اونٹنی کے حسن حسین سیدہ خاتون جنت کی گود میں، دونوں کی رونے کی آواز ہے، آپ چھوٹے چھوٹے تو تھے، فرمایا بیٹی بچے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کملی والا دودھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ آپ نے اونٹنی قریب کی، فرمایا حسن مجھے دو، آپ نے حسن اٹھا لیا اور کھانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، الامام حسن خاموش ہو گئے، سیراب ہو گئے، پھر وہ لے لیا، فرمایا حسین کے لیے حوالے کرو، تو حسین کو اٹھا لیا اپنی گود میں، پھر ان کے منہ میں زبان ڈال دی، سوچتے رہے، ان کا پیٹ بھر گیا، دونوں ایسے۔ فرمایا کہ جب ان کو کوفیوں نے بلایا، کوفی نئے لوگ نہیں تھے، اچانک امام حسین بھی چلے گئے، تو چلے گئے تب کا نہیں چلے گئے، نہیں، کوفہ حضرت امام حسین کا مسکن تھا، ان کا بابا خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اور کوفے میں قیام پذیر تھے، 6 سال حکومت کی ہے، وہاں پہ رہے، اور یہ دیکھتے رہے کون قریب ہے، کون وفادار ہے، کون غدار ہے، سب چیزوں کا پتہ تھا ان کو، نادان نہیں تھے، امور سلطنت سمجھنے والے تھے۔ لیکن جب کوفیوں نے دھوکے سے بلایا، مدینے والوں نے ان کو کہا کہ کوفیوں نے آپ کے بابا کو شہید کر دیا، مسلمان ہونے کے ناطے خارجی اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے کہ ہم بڑے حقدار ہیں، وفادار ہیں، لیکن ظالموں نے حضرت علی کو شہید کیا، پھر آگ نہیں بجھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خاندان کو بھی ختم کیا جائے۔ جب یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو اپنا نائب منتخب کرنے کے لیے صحابی نے مشورہ دیا تو مصر والوں نے بیعت کر دی، عراق والوں نے بیعت کر دی، شام والوں نے بیعت کر دی، مکہ والوں نے بیعت کر لی، مدینے والوں نے بیعت کر لی، ولی عہد کی۔ یزید اپنے بابا کا 10 سال ولی عہد رہا، 10 سال، لیکن 5 افراد نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا یزید، 5 نے۔ سب سے پہلے کون؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے، سب سے پہلے انہیں انکار کیا بیعت کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے نواسی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، انہیں کا میں بھی یزید، یہ جنو قدر صحابہ عام تھوڑی ہیں۔ اور 5ویں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، انہیں کہا میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسن زندہ ہیں، اگر یزید کا کوئی مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس امام حسن ہے نا، لیکن نصیب کی بات تقدیر کی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 10 سال حکومت رہی، 10 سال یہ ولی عہد رہا اپنا یزید۔ حضرت امیر معاویہ خود مدینے چلے گئے کہ ان 5 افراد کو میں قائل کرتا ہوں، اور کئی نوٹ غلہ کے، سامان کے، پیسوں کے، دینار و درہم کے بھرے تاکہ ان کو دینی ہے اور ان کی بیعت لینی ہے۔
یہ پالتوں کو پتہ چلا تو یہ چپکے سے مدینے سے مکے نکل گئے تاکہ حضرت امیر معاویہ سے ہماری ملاقات ہی نہ ہو. تو امیر معاویہ پہنچے تو یہ بھی جو مکے چلے گئے. جب یہ مکہ پہنچے تو وہ مکہ سے مدینے نکل آئے. حضرت امیر معاویہ پھر مدینے آ گئے تو جب کے پانچ افراد کی ملاقات کرائی گئی تو انہوں نے خطاب کا اعلان کیا کہ آپ وہ کام نہ کریں جو قیصر کسریٰ کرتے تھے، اپنے بعد اپنے بیٹوں کو جانشین بنا کے چلے جاتے تھے. اسلام میں شورائی نظام ہے، لیکن یہ کون ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں وہ بنا دیں گے. آپ شورائی نظام کو بنائیں، یہ ولی ہر نامزد نہ کریں، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، ان کی رائے کا احترام کیا اور سارا جو لائے تھے ان کے حوالے کر کے چلے گئے اور ان کے بعد زبردستی نہیں کی، دھاؤس نہیں کی، ان کو دبدبہ نہیں دکھایا، روب نہیں دکھایا، قید نہیں کیا، بلکہ ان کو سراہا کہ آپ نے اختلاف کیا ہے اور واپس چلے گئے. اور 10 سال گزرنے کے بعد جب یزید نے اثر اقتدار آ کے بیٹھا تو ان 5 افراد میں سے سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا. سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال، اب یزید کی بیعت کے لیے 2 بندے تیار ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی حضرت عبداللہ بن عباس، انہیں کا پہلے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے؟ پہلے نقصان یہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. جلیل القدر 10 مبشرہ انہی جنگوں میں. اب ہم مزید پرسکون برداشت نہیں کرتے، بس ہم یزید مدینے کی حرمت کی وجہ سے تاکہ مدینے میں پرسکون نہ ہو ہم دونوں بیعت کر لی. پھر 2 بچے ہیں جن نے کہا ہم تو بیعت کریں گے نہیں. بڑی سختی ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے مکہ نکل گئے. حجاج بن یوسف کو خط لکھا یزید نے کہ عبداللہ بن زبیر کو کہو میری بیعت کر لے، نہ کرے تو اسے سوئی انتقال ہو. ہم نے بلایا حجاج نے کہ بیعت کرو، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا بیعت. انہوں نے کہا پھر 15 دن بعد تیری لاش سولی میں رکھی جائے گی. انہوں نے تیری مکے میں کرو. اعلان ہو گیا مکہ میں مدینہ میں 3 مہینے بعد پھانسی دی جائے گی تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور انجام دے گی کہ یزید کی جس نے بیعت نہیں کی یہ بھی اسلام کے ہیرو ہیں. اسلام کے ہیرو ہیں یہ لوگ، ان کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے. تمہاری نوجوان بچوں کو پتہ چلے کہ یزید کی بیعت سے انکار صرف امام حسین نے نہیں کیا بلکہ اور بھی لوگ دین میں اور وہ بھی جن میں صحابہ شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رونے لگے. ماں ملنے گئی، قید میں تھے اور قید کیسی تھی؟ اوپن قید تھی، کوئی اندر جیل میں نہیں تھے. ہر بندہ آتے جاتے دیکھے کہ یہ پکڑا ہوا ہے اور کیا انہوں بات نہیں کرتے. اتنی خوف دہشت میں ڈھک جا رہے لوگوں میں. تو ماں نے بیٹے کو دیکھا، حضرت اسماء، اور کہا ماں کو بتائیے. اللہ اکبر. میں بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ اداس کیوں بیٹھے؟ نہیں کہا ماں موت سے تو نہیں ڈرا، موت کا تو ایک دن ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ بندہ میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کو کیا میں ڈال دے گا. اس اپنی میت کی فکر ہے. اگر ماں نے کیا جواب دیا؟ بیٹا جب ہم بکری ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جب ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چمڑا ادھیڑ لیتے ہیں، پھر ہڈیاں گوشت طرح کر لیتے ہیں، وہ تو پھر پتہ نہیں چلتا. پر تجھے اتنی تکلیف ہوگی جو تجھے سوری میں چلے گا، پھر تو جنت میں چلا جائے. یہ ماں کہہ رہی. سلام ہے ایسی ماں جس نے ایسے بچے پیدا کرے. آخر وہی ہوا کہ حجاج نے 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو عرفات کے میدان میں پھانسی گھاٹ بنا کے پھانسی میں چڑھایا اور 15 دن اس کی لاش لٹکی کھڑی رہی. جو گزرے دیکھے ماں گزری. ماں ہوتی ہے. ماں نے دیکھا اور مسکرائی. میں ابھی وقت نہیں آیا اس شاہ سوار کا گھوڑے سے اترنے کا. اتار دو تو میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے تھے، قبر نہیں بننے دے رہے تھے. پھر ماں نے جنازہ پڑھایا. سیدہ اسماء نے احمدی لگائی کے جنازہ پڑھایا اور عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں ان کی قبر ہے. میں ابھی بھی فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں. 4 قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں. یہ ان کو شہید کر دیا. اب بچ گئے اکیلے امام حسین رضی اللہ.
انہیں کہا وہ چلے گئے میں تو بیعت نہیں کروں گا. اب ادھر یہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنایا. جب کوفے کا حاکم بنا تو کوفے کے لوگ جو تھے بڑے شیطان بنے ہوئے تھے. جو ان کا حاکم بن گیا تھا ان کو اینٹیں مارتے دھوکے ڈالتے اسی ان کے ریزائن لے کے چلا جاتا. تو یزید نے چچا کے بیٹے کو بلایا. بڑا جرنیل تھا, بڑا قابل تھا, فتوحات کا اتنی قابل تھا کہ روس کی ساری ریاستیں اس کے دور میں فتح ہوئی. ملتان اس تک فتح ہوا, بنو فتح ہوا, ہندوستان فتح ہوا. ابن زیاد کی فتوحات مشہور ہے. بڑا قابل تھا, ظالم بھی تھا, جنگجو بھی تھا. اس کو بلایا تو کوفی میرے کنٹرول سے باہر نکل رہی تھی, لگتا ہے بغاوت کریں گے, آؤ اس بغاوت کو پوچھ لو. جب وہ آیا تو اس نے کوفی کی جامع مسجد میں گیا, اس نے خطبہ دیا. ان کو عادت تھی بٹے مارے ٹھوکے ڈالی, تو اس نے صبر کے ساتھ خطبے کے بعد باہر جا کے بیٹھ گیا. یہ جگہ کوئی نہیں نکلے گا, ایک ایک بندہ وہاں نکلے, ایک ایک کو باہر نکالا. پوچھتا تھا کس نے ٹھوکے ڈالی, وہ کہتا میں نے ڈالی. کہتے ایک طرف آ جاؤ. کس نے اینٹ پتھر مارا تھا, وہ کہتے میں نے ماری, ادھر آ جاؤ. اور لوگ کہتے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اسے کہا تم چلے جاؤ. جھوٹ تو نہیں تھا. تو 35 بندے ہوئے جنہوں نے پٹے مارے ٹھوکے ڈالی. اس نے کیا کیا, حکم دے دیا کہ کسی کی ٹانگ کاٹ دو, کسی کی ہاتھ کاٹ دو, کسی کی ناک کاٹ دو. جنہوں نے ٹھوکے ڈالی ہاتھ کاٹ دیے, ٹانگیں کاٹ دی. تو شہرت بن گئی کہ ابن زیاد تو اتنی ظالم ہے کہ خالی تھوک ڈالنے پہ بھی لوگوں کی زبانیں کاٹ دی, ہاتھ کاٹ دیے. تو پھر سارے مل کے مشورہ کیا کہ اب تو اس حکومت کے خلاف جہاد بند ہو گیا. ایسا کرو کہ ہم سے تو کوئی قابل ہے نہیں بندہ, جو امت اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. ایسا کرتے ہیں نبی کا نواز ہے, ساتھ تو نے جنت کا بیٹا ہے, علی کا شہزادہ ہے, امام حسین کو بلا لیتے ہیں. مدینے والے بھی ساتھ ہو جائیں گے, مکہ والے بھی ساتھ ہو جائیں گے, مصر والے بھی ساتھ ہو جائیں گے, اور ہم بھی ساتھ ہو جائیں گے, اور یزید سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ابن زیاد سے بھی خط لکھ لیے. امام حسین وہ خط اونٹ پہ رکھ کے مشورہ کرنے مکہ گئے, مدینے گئے, سب نے منع کیا. لیکن تقریر جو تھی وہ ان کو لے گئی. جب کوفے میں جا کے خیمے لگانے لگے کہ ابن زیاد کو پتہ چلا, ابن زیاد نے کہا کہ خیمے میں پھیر دو, سب کو بتا دو, اگر بیعت کریں تو آنے دو, نہیں تو نکال دو. بیعت نہیں کی, ان کو خیمے نے نکالنے دیے, پھر نکال دیا. کربلا تک پہنچے. جب کربلا پہ پہنچے تو حضرت امام رات کا ٹائم کا پوچھا کون سی جگہ ہے, لوگوں نے کہا کربلا. حضرت امام حسین نے ٹھنڈا سانس لیا اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ دیا اور کہا یہ وہ بڑی ہے جو میرے نانا نے مجھے بتایا تھا, میری شہادت کی جگہ ہے, مجھے رب وہاں لے آئے. اگلے دن 1000 بندہ بھیجا ابن زیاد نے کہ گھیر لو, قائل کرو, تم 1000 اور خود تھوڑے سے ہیں, قائل کرو, بیعت کرنے میری اور یزید کی چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کرتے, اور اگر نہ کرے تو مار دینا. حضرت ہور ان کے امیر بن کے گئے. جب انہوں نے جا کے دعوت دی, حضرت حسین نے خطبہ دیا, ظالموں تم ہمیں ظالم کی بیعت کریں نہ ٹھہرو. انہوں نے کہا بیعت نہیں کرو گے ہم قتل کریں گے آپ کو. پھر نے خطبہ دیا کہ تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو, میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو نبی نے اپنی زبان کو دعائی تھی. کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو نبی نے سریرہ شباب اہل جنہ کہا تھا. کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو خاتون جنت کا بیٹا ہوں. کیا میں علی کا شہزادہ نہیں ہوں. کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو نبی کے کندھے پہ اٹھایا تھا, جس کا رونا نبی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تم اس نبی کی امت نہیں ہو, مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو. اتنے میں حضرت ہور نے جب دردناک خطبہ سنا تو اپنے رفقا کے ساتھ نے کہا میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. ابن زیاد یزید کو کہہ دینا میں آج کے بعد حسین کا ہو گئی. تقدیر. پھر اس نے 2000 کا لشکر بھیجا اور امیر بنایا, وہ بھی خالی آ گئے. پھر اس نے شیدر لعین کے ساتھ 3000 بندہ بھیجا کہ 3000 جنگ جو لشکر کہاں, اور ان کو لالچ کیا دی جو جتنی سر کاٹ کے لے آئے گا, اگر وہ بغاوت سے باز نہ آئے وہ تو باغی گئے رہتے, بیعت نہ کرے
کیونکہ سر کاٹ کر آنا اتنی نام ہوگا. بس دعوت دی, انہیں انکار کیا تو جنگ شروع کر دی. 10 محرم کا دن جو ابھی آنے والا ہے, دنیا بنی 10 محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو 10 محرم کا دن تھا. آدم کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا. یاد رکھنا. اور نوح علیہ السلام کی کشتی ٹوٹی پہاڑ پہ بیٹھی تو 10 محرم کا دن تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے نجات ملی تو 10 محرم کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نجات ملی تو 10 محرم کا دن تھا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو 10 محرم کا دن تھا. سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج ملا, بادشاہی ملی تو 10 محرم کا دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اٹھایا گیا تو 10 محرم کا دن تھا. واپس آئیں گے تو 10 محرم کا دن ہوگا. دنیا بنی پہلا دن سورج طلوع ہوا تو 10 محرم کا دن. جب دنیا ختم ہوگی جمعہ کا دن ہوگا, 10 محرم کا دن ہوگا, دنیا بھی ختم ہو جائے گی. سیدنا حسین رضی اللہ 10 محرم کو شہید ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز یہ دو کام کرتے تھے خیمے میں. صبر بھی کرتے رہے, سجدے بھی دیتے رہے. اور جب آخری وقت آیا سر سجدے میں تھا اور آواز زبان سے جاری تھی, کیا رضیت برضائک یا ربی, رضیت برضائک یا ربی ورضیت بقضائک یا ربی. میرا رب پیارا, میں آپ کی رضا پہ بھی راضی ہوں اور آپ کی قضا فیصلے پہ بھی راضی ہوں. تو نے میرا علی لے لیا, تو میرا بڑا لے لیا, میرے 8 بھائی لے لیے, میرے 4 بھتیجے لے لیے, میرے بیٹے لے لیے, 18 شہزادے لے لیے, میرے جوان گئے, میرے جان گئے. 107 افراد ذبح کر دیے گئے, گردنیں کاٹ دی گئی. پھر 3 سر اس نے اٹھا لیے, 7 اس نے اٹھا لیے, 13 اس نے اٹھا لیے. سر لے کے اپنے دیات کے بعد جا رہی ہیں تاکہ انعام مل جائے. اللہ اکبر. ایسے بانٹ رہے تھے جیسے ریڑھیاں بانٹ رہی ہوں. نبی کا خاندان. آخر میں ان بیویوں کو قید کر کے دمشق لے گئے. میں نے جگہ دیکھی ہے جہاں بیویوں کو قید رکھا دیا. نبی کا خاندان ہے. محرمات کی امت کے اوپر ان کا احترام حرمت کے درجے میں واجب ہے, لیکن جو دین نے اس کو حلت میں بدل دیا. ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے جذبہ حسینی آج موجود ہے. روح زمین پہ جذبہ جہاد بھی موجود ہے. جو جہاد کر رہا ہے وہ حسینی ہے, جو ظلم کر رہا ہے وہ یزیدی ہے. اس لیے ہم سب حسینی ہیں. حسینی ہے یا نہیں؟ آپ سب حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ جی بنو گے نہیں بنو گے؟ جو حسینی ہے یزیدی نہیں ہے. ہاتھ کھڑا کریں, منہ پہ کھڑے. میرے حسین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ پھر آپ کہہ رہے ہم بھی حسینی ہیں. جی حسینی ہے تو پھر داڑھی نہیں تھا. تو کیوں کہہ رہے ہم حسینی ہیں؟ اتنی داڑھی تھی, سینہ پورا, اور داڑھی کے ساتھ سر کٹا ہوا مدینے پہنچ گیا دفن ہوا. تمہیں کیا پتا بیویاں کتنی اذیت سے گزری ہیں. 17 سر اونٹ کے لڑکے ہوئے. اتنی بچے کا سر بھی رکھا ہوا. امام حسین کا سر عام بندے کا نہیں ہے. 2200 کلومیٹر بیویوں کو پیدل لے کے گئے, ننگے سر بھوکے گئے. قصور کیا تھا؟ کون سی جنگ لڑ رہی تھی ان خواتین میں؟ علی اصغر کا قصور کیا تھا اتنی معصوم بچے کا؟ کون سی انہیں حکومت جدید کی چھین لینی تھی؟ لیکن ظلم. حسینی بنو. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو حسینی نہ کہلایا, داڑھی رکھ کے کہلایا. نماز نہیں پڑھتے تو حسینی نہ کہلایا کرے. میرا حسین آخری زمین پہ سجدہ دے کے گئے, نماز چھوڑ کے گئے, روزہ نہیں ہے, حسینی نہ کہلائے. نشہ شراب ہے, ہی ہے یا اور ہے جو لڑکے ہیں, تو کبھی اپنے آپ کو حسینی نہ کہیں. حسینی وہ ہے جو نمازی بھی ہوں, بادشاہ بھی ہوں, ایماندار بھی ہوں, مظلوم بھی ہوں. ظالم نہیں بننا, مظلوم بننا ہے. اللہ ہم سب کو حسینی بنائے, جب حسینی نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن سید الشباب اہل جنہ ہمارے آگے چلے, ہم ان کے پیچھے چل کے جنت میں جائیں.
آمین کہہ دیں. اللہ پاک کی گزارش کا کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ اس برکت کو تاکہ قیامت آباد شہر فرمائے. مولانا نام صاحب نے محنت کی ہے ماشاءاللہ. کل کی بات ہے یہاں کھڈے میں آ کے ہم نے عید رکھی تھی. آج عالی شان مسجد بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے معاونین جو بھی کام بنانے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی خوب عطا فرمائے. جنہوں نے بھی کام دن میں سونے اس ادارے میں حصہ ملایا اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو اور بزرگا جو بھی ان کے خاندان کے لوگ وفات پا گئے ان سب کو اس کا بہترین ادب نعمت بدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا اتنا کہنا اسے کار کے زندگی کے لیے کام کرے ٹھیک ہے. جی بیٹا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی برتن وغیرہ نہیں ہے ایسے نہیں دے پا جی بند کرو بند کرو بند کرو. میں جلدی جاتا ہوں نماز پڑھ کے بیٹھے نہ رہے یہاں سے. بکر اپنے پاس رکھو پھر بھائی آپ نے دیکھا ہے حضرت جی کے ساتھ جو غیرت تھے حضرت جی کتنے داماد ہیں ان کو کہاں سے ڈھونڈیں تو چاہے ہوئے کیا چیز اندر آؤ تو پھر ہم بھی راشد بھائی اس سے وقت میں کتنا چاہیے تھے میں اعلان کرے سکتا ہوں اگلی سب اجازت
راشد بھائی دنوں اندر الماری طرف سے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مسجد زیر تعمیر ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس کی کھڑکی دروازے بھی رہتے ہیں جہاں درمیان میں گنبد بنانا ہے انشاءاللہ۔ گنبد کی جگہ بھی ہم نے عارضی طور پر اس کو رکھا تھا، اب یہ بھی اندھاریاں وغیرہ آتی رہی، وہ موبائل اس کو لگتی رہی اور یہ کپڑا بھی پھٹ گیا ہے۔ آج ہم نے بڑی کوشش سے بڑی محنت سے اس کا انتظام کیا کہ یہاں تو آپ حضرات کو تنگ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے آپ حضرات کو جزائے خیر دیں۔ آپ حضرات نے فصل فروخت بہت تعاون کیا، بغیر اپیل کی تعاون کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جی نے جب یہاں پر بنیاد رکھی تو ہمیں الحمدللہ یقین تھا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا لیکن ہمیں یقین تھا کہ انشاءاللہ حضرت جی نے جب بنیاد رکھی ہے تو انشاءاللہ آگے کام ہوتا جائے گا۔ تو الحمدللہ شروع میں کام ہوتا رہا، چلتا رہا۔ وقت سے بعض اوقات رک بھی جاتا تھا ہماری غفلت کی وجہ سے، لیکن پھر الحمدللہ کام چلتا رہا، جاری رہا۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہے الحمدللہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ صحن کا کام بھی کیونکہ ہمیں پتہ تھا جب حضرت جی تشریف لائیں گے تو یہ مسجد کا جو حال ہے یہ تھوڑا پڑے گا، تو ہم نے صحن کا کام بھی الحمدللہ شروع کرا دیا تھا۔ اب صحن کا کام بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں تھوڑا پڑے گا، تو انشاءاللہ یہ سامنے والی جو جگہ ہے اس کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مسجد کا حصہ بنانے میں ہماری معاونت فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہیں گے حضرت جی کی سرپرستی میں۔ حضرت جی کا ہی یہ فیض ہے جو الحمدللہ سارے عالم میں ہے۔ حضرت جی کا فیض ہم نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ حضرات نے بھی بعض حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، بلکہ اکثر حضرات بیٹھے ہوں گے جن کو الحمدللہ حضرت جی سے خوب فیض حاصل ہوا ہوگا اور انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا، مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ مرکز ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ ادارہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے۔ دائیں طرف آپ کے بنات کا مدرسہ زیر تعمیر ہے، اس کا تقریباً چھت کا کام رہتا ہے، اور بائیں طرف آپ کے یہاں ابھی مدرسہ، بلکہ میرے بائیں طرف یہاں بنین کا مدرسہ ابھی زیر تعمیر ہے، ابھی اس کی بنیاد ہو چکی ہے لیکن اس کے مزید کام کرنا ہے سارا۔ تو بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں کہ مدرسے کو جلدی شروع کریں، ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنے بچے دینا چاہتے ہیں۔ کافی حضرات نے رابطہ کیا، بنات کے حوالے سے بھی ہماری خواتین کے ساتھ کافی سارے حضرات رابطے میں ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی مرکز تعمیر ہو جائے اور لوگ یہاں سے فیضیاب ہوں، جو حضرت جی کا فیض ہے یہ لے کر جائیں لوگ یہاں سے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہاں نوجوان آئیں گے تو آپ حضرات کو جتنی توفیق ہو آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ مرکز رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اس کی بنیاد اللہ کے پیاروں میں رہتی ہے اور یہاں انشاءاللہ اللہ کے پیاروں کا ہی مرکز بنے گا۔ اللہ کے پیارے انشاءاللہ آتے رہیں گے، لوگ یہاں سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کی گرمی میں تشریف لائے، ہم آپ کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ انشاءاللہ یہاں جمعے کا آغاز حضرت جی نے فرما دیا ہے، مسجد کی ابتدا بھی بنیاد حضرت جی نے فرمائی تھی، پھر حضرت جی ہم نے ایک اجتماع رکھا تھا اس میں بھی حضرت جی ہی تشریف لائے تھے، پھر اب پہلا جمعہ ہے تو یہ بھی ہم نے حضرت جی کو ہی درخواست کی، التماس کی۔ حضرت جی کی صحت بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، حضرت جی کا دل کا تھوڑا مسئلہ تھا، تو کراچی میں حضرت جی کا علاج چلتا رہا۔ اب الحمدللہ حضرت جی کی طبیعت بہتر ہے، لیکن اتنی گرمی میں حضرت جی یہاں تشریف لائے۔ پہلے حضرت جی کا سمینہ چوک کے قریب بیان تھا، پھر حضرت جی یہاں دوسرا بیان فرما رہے ہیں، تیسرا بیان حضرت جی کا پیٹ نہیں رہتا ہے۔ اس طبیعت میں بھی حضرت جی اور اس کی گرمی میں بھی ہم آپ حضرات یہاں سے آئے ہیں، آپ کو کتنی گرمی لگ رہی ہے آپ گھر جا کر سو جائیں گے، لیکن حضرت جی گھر سے جب تشریف لائے تو ایک بیان فرمایا، یہاں دوسرا بیان فرمایا،
اور آگے جا کر پھر حضرت جی کا تیسرا بیان ہے، پھر جا کر حضرت جی اپنے گھر پہنچیں گے خیر سے انشاءاللہ۔ تو حضرات، یہ حضرات آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت جی کی کیا یہاں پر محنت ہے، جس سے آپ حضرات پیچھے چلے آتے ہیں حضرت جی کا نام سن کے۔ تو الحمدللہ حضرت جی کی یہاں پر محنت بھی ہے، کوئی انسان ایسے نہیں کسی کی کشش پیدا ہو جاتی، بلکہ اس کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، محنتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اعمال ایسی چیز ہے جو انسان کو پرکشش بناتے ہیں۔ تو حضرت جی الحمدللہ دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ ہمارا دوسرا جمعہ یہاں حضرت جی سے ہی محبت رکھنے والے مولانا یوسف شہزاد صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے، کوٹ ہیبت والے۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ہماری سرپرستی کریں گے، اور اس کے بعد جو تیسرا جمعہ ہوگا وہ انشاءاللہ حضرت شاہ جمالی صاحب پڑھائیں گے، حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب۔ حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب بھی حضرت جی کے ساتھ ہی بنیاد رکھی تھی اس ادارے کی۔ حضرت شاہ جمالی صاحب بھی الحمدللہ ہمارے سرپرستوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ نادر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے، دائم فرمائے۔ ان حضرات کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ان حضرات کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ان حضرات سے ہمیں اپنے اصلاحی تعلق کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ میں آداب دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کو فرمائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله وارسله بالحق بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فليس بناقضه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله وكبير المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بارك على ازواجه وذريته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي وامتي الله تعالى واشهد ان لا اله الا الله قبل الحياه رضي الله تعالى وابدا صلى الله عليه ورضي الله تعالى عنه قال الله بالدين والصلاه عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى ذكر وكان اكبر والله يعلم Allah